السلام علیکم ناظرین، بیربل کا اصل نام مہیش درس تھا اور ہندوستانی ریاست ستیش گڑھ کے ضلع کینکر کے گاؤں کاپسی میں پیدا ہوا۔ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی اس کا حافظہ غیر معمولی اور ذہن عام بچوں سے ہٹ کر تھا۔ 5 برس کی عمر میں باپ نے مکتب میں بٹھا دیا۔ ابتدائی مدارج طے کر کے 10ویں برس کو پہنچا تو ذہانت اور سوجھ بوجھ اس درجہ کمال پر پہنچ چکی تھی کہ شہر کے اتالیق اسے پڑھانے اور سکھانے سے عاجز آ چلے۔ بہر طور مروجہ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اس زمانہ کے رواج کے مطابق فن سپاہ گری میں بھی محض 1.5 برس کے اندر وہ مہارت حاصل کی کہ شہر کے تمام تیر انداز اور نیزہ باز اس کے معترف ہو گئے۔ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مہارت کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے باپ سے اجازت طلب کی تو باپ نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ حرب و ضرب کے مظاہرے تو راجپوتوں کے لیے ہیں، برہمنوں کو تو پڑھنے اور علم حاصل کرنے کی لگن ہوتی ہے، لہٰذا یہ خیال دل سے نکال دو۔ بیربل نے باپ کی یہ بات سننے کے بعد کہا تو پھر بابا، میں نے سنا ہے کہ الہ آباد میں بہت بڑے بڑے پنڈت ہیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے درمیان بیٹھ کر علم و فن حاصل کروں۔ اب باپ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹے کو خود سے دور اس طرح کرنا پڑا کہ اسے خود الہ آباد چھوڑ کر آیا۔ یہاں سے نیا سفر شروع ہوا اور بیربل اساتذہ کی رہنمائی میں جلد ہی بہت سے علوم میں طاق ہوتا چلا گیا۔ ایک حکیم سے حکمت بھی سیکھنا شروع کی۔ اس حکیم کا ملنا جلنا راجہ ٹوڈر مل سے تھا۔ راجہ ٹوڈر مل ایک غیر معمولی آدمی یوں تھا کہ شہنشاہ اکبر کے دربار سے بحیثیت مشیر خزانہ اس کی وابستگی تھی۔ بیربل کی گفتگو اور اس کی ذہانت کی چمک دیکھ کر ٹوڈر بہت محفوظ ہوا۔ اسے بیربل اس حد تک پسند آیا کہ اس نے اسے اپنی مصابہت میں رکھ لیا۔ چند ہی دنوں میں یہ خبر شہنشاہ اکبر تک اس طرح پہنچی کہ ٹوڈر مل نے ایک ایسے نوجوان کو اپنی مصابہت میں رکھا ہے جو بہت سے علوم و فنون میں کامل ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر جواب اور غیر معمولی حد تک ذہین بھی ہے۔ شہنشاہ اکبر نے ٹوڈر مل کو حکم دیا کہ لڑکے کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اگلے دن بیربل کی اکبر کے درمیان میں پیشی تھی۔ بیربل نے اپنی ذہانت بروئے کار لاتے ہوئے بادشاہوں کے حضور پیش ہونے کے جملہ لوازم ذہن نشین کر لیے اور جب دربار میں حاضری دی تو ان امور کو آداب دربار کے عین مطابق پورے طور پر انجام دیا۔ گفتگو بھی اتنی نبی تلی تھی کہ اکبر بادشاہ گویا جھوم گیا، عنایت خسروانہ جوش میں آئی اور یوں شہنشاہ اکبر نے مرحمت خاص کے تحت نہ صرف یہ کہ اعزاز و خلت سے سرفراز کیا بلکہ شاہی فرمان کے تحت دربار کے مستقل ارکان میں جگہ کا سزاوار بھی ٹھہرایا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، بیربل اپنی ذہانت، معاملہ فہمی، دور اندیشی اور حاضر جوابی سے بادشاہ کے اس حد تک نزدیک ہوا کہ وہ اپنے دیگر مصاحبین پر بیربل کو فوقیت دینے لگا۔ بیربل کی آن بان دیکھ کر دوسرے درباری اس سے جلنے لگے اور اس کوشش میں رہنے لگے کہ بادشاہ کو بیربل کے خلاف کر دیا جائے۔ تاہم ایسی کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بیربل بادشاہ کے نزدیک تر ہونے لگا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اکبر اپنے شاہی باغ کی سیر کر رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، شہنشاہ کی طبیعت تر و تازہ تھی، مصاحبین بھی ساتھ تھے۔ باغ میں رنگ برنگے پھولوں اور درختوں کی شاخوں پر بیٹھے پرندے اپنی فتنی راگنیوں سے وہاں موجود افراد کو فرحت و انبساط سے سرشار کر رہے تھے۔ باغ کی سیر کرتے کرتے اچانک شہنشاہ اکبر کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ مصاحبین سے پوچھا، دیگر پرندوں کی آوازیں تو اچھی لگ رہی ہیں مگر کووں کی کائیں کائیں سماعت پر گراں گزر رہی ہے، کوئی ہے جو ہمیں بتا سکے کہ اس وقت پورے آگرہ میں کتنے کوے ہیں؟ مصاحبین نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ حضور والا، یہ سوال انسانی استطاعت سے باہر ہے کیونکہ کووں کو گننا ممکن ہی نہیں۔ تاہم بیربل نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور آگے بڑھ کر کہا، جہاں بنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آگرے میں اس وقت کتنے کوے ہیں۔ اکبر کو اول تو حیرانی ہوئی کہ جس سوال کے جواب میں سب نے عاجزی کا اظہار کیا، بیربل نے فوری طور پر اس کا جواب دینے کی بات کی ہے۔ اس نے بیربل سے کہا، بیربل یاد رکھو، اگر تمہاری بتائی ہوئی تعداد سے کم کوے پائے گئے تو تمہیں سزا بھی مل سکتی ہے۔ حاضر جواب بیربل نے کہا، حضور والا، اس گھڑی آگرے میں 3250 کوے موجود ہیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، بیربل تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اگر تمہاری بتائی ہوئی تعداد سے کم تعداد نکلی تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ بیربل نے کہا، حضور والا، آپ کووں کی گنتی کروا لیں، اگر میری بتائی ہوئی تعداد سے کم پائے گئے تو سمجھ لیجئے کہ آگرے کے کوے اپنے رشتہ داروں سے ملنے آگرے سے باہر گئے ہیں، اور میری تعداد سے زیادہ ہوئے تو سمجھ لیں کہ آگرے میں رہنے والے کووں سے ملنے ان کے رشتہ دار کوے باہر سے آئے ہیں۔ شہنشاہ اکبر نے بیربل کی اس حاضر جوابی سے خوب لطف لیا۔ شہنشاہ اکبر تک بیربل کی رسائی کی ایک اور روایت بھی قصے کے طور پر کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ جب بیربل لکھنؤ، لاہور اور اکبر آباد سے گھومتا گھماتا عالم بے روزگاری میں دہلی آیا تو وہاں کسی بازار میں ایک پان بیچنے والے سے اس کی ملاقات ہوئی جو اتفاق سے اسی کے گاؤں کا تھا۔ دونوں گزری باتوں کو یاد کرنے لگے۔ بیربل نے سوچا کہ چلو پردیس میں کوئی تو اپنے وطن کا رہنے والا نصیب ہوا۔ اب بیربل روزانہ اس دکان پر کچھ وقت گزارنے لگا۔ ایک دن شہنشاہ اکبر کا ملازم درباری لباس زیب تن کیے اسی دکان پر آیا اور آدھا سیر چونا طلب کیا۔ بیربل جو وقت گزاری کے لیے وہاں موجود تھا ملازم سے دریافت کر بیٹھا کہ
کہ اتنا چونا کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ ذل سبحانی نے حکم دیا ہے۔ بیربل نے استفسار کیا، تم بادشاہ کے دربار میں کس خدمت پر مامور ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ذل سبحانی کو گلوریاں بنا کر پیش کرتا ہوں۔ بیربل نے مزید دریافت کیا کہ جب بادشاہ نے چونا لانے کا حکم دیا تو خوش تھے یا ناراض؟ ملازم نے کہا ناراض تھے۔ یہ سن کر بیربل نے ملازم کو مشورہ دیا، بھائی اگر جان پیاری ہے تو چونے کی بجائے بادشاہ کی خدمت میں دہی لے جاؤ۔ ملازم پہلے تو ہنسا کہ بیربل نے یوں ہی کوئی بات کہہ دی ہے، مگر جب بیربل نے زور دیا تو پریشان ہوا اور کہا، میں دہی کیوں لے جاؤں جبکہ مجھے چونا لانے کا حکم دیا گیا ہے؟ بیربل نے بیزاری سے کہا، اگر تم نے مرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو چونا لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ملازم نے الجھن کے عالم میں پنواڑی کی دکان چھوڑ کر برابر کی دکان سے دہی لیا اور دربار پہنچ گیا۔ اکبر نے دریافت کیا کہ چونا لے آئے، اور جب ملازم نے اس بات میں جواب دیا تو شہنشاہ اکبر نے گرج کر حکم دیا کہ اسے کھا لو۔ ملازم پہلے تو یہ حکم سن کر لرز اٹھا، تاہم دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر کے دہی کا پورا کٹورا منہ سے لگا لیا۔ بادشاہ نے اسے گھر چلے جانے کا حکم دے کر دربار برخاست کر دیا۔ اگلے دن بادشاہ نے ملازم کا حال جاننے کے لیے اپنے خدمت گاروں کو اس کے گھر دوڑایا۔ خدمت گاروں نے بادشاہ کو واپس آ کر اطلاع دی کہ وہ ملازم تو اپنے کام کاج میں مصروف ہے۔ اکبر بادشاہ کو یقین نہ آیا کہ ایک شخص آدھا کلو چونا کھا کر بھی کس طرح بھلا چنگا ہے۔ اس نے ملازم کو فوری طور پر اپنے دربار میں طلب کیا اور پوچھا، تم اتنا چونا کھانے کے بعد بھی اب تک کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوئے، اس کا سبب بتاؤ۔ ملازم نے جان کی امان دی جانے پر دکان پر بیربل سے ملاقات اور اس کے مشورے کا ذکر کیا۔ شہنشاہ اکبر یہ سن کر دنگ رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ دکان پر موجود شخص کو کیسے یہ اندازہ ہوا کہ میں نے ملازم سے چونا منگوا کر کیا کرنا ہے، اور اسے کیوں کر یہ پتا چلا کہ چونا لے جانے کی صورت میں ملازم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے ملازم سے کہا، فوری طور پر جاؤ اور اس شخص کو دربار میں لے کر آؤ۔ ملازم دوڑا اور جو ہی دکان پر پہنچا، بیربل نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا، کیوں ذل سبحانی نے ہمیں دربار میں طلب کیا ہے؟ ملازم ایک بار پھر ہکا بکا رہ گیا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ بادشاہ نے اسے دربار میں طلب کیا ہے۔ بیربل نے اس سے کہا کہ میں کسی معمولی خدمتگار کے کہنے پر بادشاہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا، میں ایک آزاد شخص ہوں۔ ملازم نے واپس دربار پہنچ کر بادشاہ کو بیربل کے انکار کی بات بیان کر دی۔ اس مرتبہ بادشاہ نے شاہی نقیب اور چوبدار کو ملازم کے ساتھ روانہ کیا، مگر وہ بھی ناکام واپس آئے۔ اب بادشاہ سمجھ گیا کہ ایک انتہائی زیرک اور ہوشیار شخص سے اس کا پالا پڑا ہے۔ وہ اسے اپنے دربار میں طلب کرنے اور عمدہ منصب دینے کے لیے بے چین ہو گیا، مگر سب سے بڑا تجسس یہ تھا کہ بیربل کو بادشاہ کے ارادوں کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ بادشاہ نے شاہی سواری اس شان کے ساتھ روانہ کی کہ منادی کرنے والا کہتا جاتا، بادشاہ سلامت نے حضرت بیربل کو شاہی دربار میں بہت عزت و احترام سے طلب کیا ہے۔ یوں بیربل دربار میں داخل ہوا تو وہاں موجود ہر شخص مع شہنشاہ اکبر احتراماً اس کی آمد پر کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر بیربل نے شاہی آداب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بادشاہ کو بہت خوبصورت کلمات سے سلام کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ بیربل تم کہاں کے رہنے والے ہو اور اس جگہ کیوں کر آئے ہو؟ بیربل نے مؤدبانہ عرض کیا، خادم ایک مسافر ہے اور تلاش روزگار یہاں تک لے آئی ہے۔ شہنشاہ اکبر نے کہا، مگر ہم تو اس بات پر خفا ہیں کہ گزشتہ روز تم نے ہمارے خدمتگار کو ہمارے حکم کی تعمیل سے روکا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ بیربل نے جواب میں کہا، حضور والا کو خادم نے ایک بے گناہ کی جان لینے سے روکا۔ بادشاہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مگر تمہیں ہمارے ارادوں کا علم کیوں کر ہوا؟ بیربل گویا ہوا، جہاں پناہ، جب میں نے خدمتگاروں سے استفسار کیا کہ اتنا زیادہ چونا کیوں لے کر جا رہے ہو تو اس نے آپ کا نام لیا۔ میں نے اس پر دریافت کیا کہ تم بادشاہ کے دربار میں کس خدمت کی انجام دہی پر مامور ہو، تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ سلامت کو گلوریاں بنا کر پیش کرتا ہوں۔ بس وہیں سے مجھے اندازہ ہوا کہ خدمتگار نے پان میں چونے کی آمیزش زیادہ کی ہے، جس سے حضور کی زبان کٹ گئی، اور جہاں پناہ نے غصے کی شدت کے باعث اسی چونے سے خدمتگار کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ سو میں نے خدمتگار کو چونے کی جگہ دہی لے جانے کا مشورہ دیا۔ دراصل اس طرح میں نے ایک کو قاتل ہونے اور دوسرے کو مقتول ہونے سے بچایا۔ شہنشاہ اکبر نے بیربل کی ایسی غیر معمولی ذہانت کی بات سن کر آگے بڑھ کر بیربل کو گلے لگا لیا اور بعد ازاں اسے اپنے دربار کا ایک مستقل رکن بنا لیا۔